ایک ایسی لڑکی جس نے 2 دفعہ نوبل پرائز جیتا. ایک دفعہ 1903 میں جب اس نے فزکس پر کام کر رہی تھی تو نوبل پرائز اس کو ملا. ایسا شاندار کام کیا اس نے. پھر دوسری دفعہ اس کو کیمسٹری کے میدان پر کیمسٹری میں کام کیا اس نے اور ایسا شاندار کام کیا کہ دوسری دفعہ 1911 میں اس کو نوبل پرائز ملتا ہے. پھر اس پر ایک فلم بنائی جاتی ہے. اس پر 2 لاکھ پاؤنڈ بہت ہی بڑی رقم لگا کر ایک شاندار فلم ایک لڑکی کے اوپر بنائی جاتی ہے. زندگی تو آپ بھی گزار رہے ہیں, میں بھی گزار رہا ہوں, لیکن اس لڑکی نے ایسا کیا کیا. اس کے سوچنے کا انداز, رہنے سہنے کا انداز اور اس کی سوچ آپ سے اور ہم سے مختلف کیسی تھی کہ وہ کامیاب ہو گئی. اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم بھی اسی طرح کی سوچ اپنائیں گے. جو بیج آج بوئیں گے وہ کل تک انشاءاللہ مضبوط درخت بن کر ہمارے سامنے موجود ہوں گے اور ملک و قوم کو فائدہ دے رہے ہوں گے. اور جو کمیٹی آج ڈالی جائے گی انشاءاللہ ایک وقت پر وہ ضرور نکلے گی, لیکن بیج بونا اور کمیٹی ڈالنا شرط ہے. اور اس کی لائف کی اچیومنٹ اگر دیکھی جائے تو اس کی لائف کی اچیومنٹ, اس نے کینسر کا علاج دریافت کیا تھا جس کی وجہ سے سب کی ہیرو بن گئی. اتنا مشکل مرحلہ گزرا تھا انسانیت پر, اتنی شدید بیماری کے لاکھوں لوگ مر رہے تھے, اذیت میں مبتلا تھے. جو کینسر کا مریض بن جاتا تھا اس کو کنفرمڈ ہو جاتا تھا کہ اب میری زندگی کے کچھ دن ہی باقی ہیں, لیکن اس لڑکی نے آ کے لوگوں کی قسمت بدل دی. اللہ نے اس کو نیا باب لکھنے کا موقع دیا. اس لڑکی کی جو زندگی کے حالات تھے, یہ کوئی بہت امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی. اس کا مالی حالات بہت ہی خراب تھے. یہ جب کام کر رہی تھی اپنی ساری ورکنگ پہ, اور اسپیشلی اس نے جو کینسر کے علاج نکالا, بیسیکلی وہ ورکنگ کر رہی تھی یورینیم پر, کہ اس کی روشنی چیک کر رہی تھی کہ کتنی سپیڈ سے نکل رہی ہے اور اس سے کتنا زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے. لیکن اسی دوران اس نے ایک اور اس کے اندر چیز دیکھی جو کہ ایک اس نے دریافت کی, اور اس دریافت کو اس نے ریڈیم کا نام دیا کہ ایک ایسی دھات ہے کہ جو کہ یورینیم سے 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی ایمٹ کرتی ہے, اور اس کی روشنی کچھ بھی نہیں چیز روک سکتی. نہ لکڑی روک پاتی ہے, نہ دیوار روک پاتی ہے, نہ کوئی دوسری چیز سوائے ایک سکے کے. یہ ہر چیز کو کراس کر جاتا ہے اور اس کی روشنی بہت زیادہ تیز ہے. اس کا نام اس نے ریڈیم رکھا, اور اس ریڈیم نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا. جتنے بھی سائنسدان تھے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے, سارے ششتر رہ گئے کہ یہ ریڈیم کیا چیز ہے, اور جو اس کا دعویٰ ہے کہ یہ 20 لاکھ گنا زیادہ روشنی ایمٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو یورینیم, تو یہ کیسے پاسبل ہے, ذرا ثابت کر کے دکھاؤ. اس نے ثابت کرنے کے لیے پھر 4 سال تک مسلسل محنت کر کے مٹر کے دانے جتنا اس نے ریڈیم اکٹھا کیا. اس کی سٹوری سنیے گا. اس پر جب حالات آئے رف ٹف, اور اس نے جب ارادہ کر لیا کچھ بڑا کرنے کا, تو اس کے حالات اتنے خراب تھے کہ کچھ پہننے کو اچھے گرم کپڑے نہیں تھے, رضائی کمبل نہیں تھا. تو سردیوں میں یہ اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے کتابیں اوپر ڈال لیا کرتی تھی, سارا ڈھیر لگا لیا کرتی تھی. اور پھر جب اس لحاظ سے جب سردی نہیں رکتی تھی تو جتنے بھی کپڑے ہوتے تھے اوپر اوڑھ لیتی تھی, لیکن حالات ایسے تھے کہ سردی شدید پڑ رہی تھی اور سردی نہیں رک پاتی تھی. تو یہ کیا کرتی, اپنے اوپر چیئر رکھ لیتی, اس کے وزن سے اپنے آپ کو حرارت دیتی کہ اس کے ذریعے میرا گزر بسر ہو. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. کمرے میں, اس کے گھر میں الیکٹریسٹی نہیں تھی, کوئی گیس نہیں تھی. یہ ان حالات میں چاند کی روشنی میں رات کو پڑا کرتی تھی, محنت کیا کرتی تھی, اور اس کے ذریعے آمدن نہیں تھا. اس نے ایک جاب کی تھی, وہاں سے کچھ پیسے اکٹھے کیے تھے, اب اسی پر اس نے گزارا کرنا تھا. کبھی کبھی والدہ کچھ پیسے بھیج دیا کرتی تھی. یہ ڈٹی رہی اور بہت ہی پختہ عزم قسم کی لڑکی تھی. اس نے کہا کہ میں نے کچھ بڑا کرنا ہی کرنا ہے. یہ جب کھانا پکاتی تو کہتی کہ وہ میں ٹائم ویسٹ کر رہی ہوں, کچن میں جا کر میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, میں پڑھتی تو زیادہ فائدہ ہوتا. اور اسی چکر میں وہ اکثر کھانا نہیں کھاتی تھی, اور پڑھتے پڑھتے بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتی تھی. اور جب ہوش میں آتی تو کہتی کہ میں بے ہوش بھوک کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. وہ کبھی نہیں مانا اس نے کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہوں. وہ اکثر ٹائم مطالعے میں گزارتی, پڑھتے پڑھتے گزارتی, اور اس کے علاوہ سونا بھی وہ سمجھتی کہ میں ٹائم اپنا برباد کر رہی ہوں.
کہ اتنی ڈیڈیکیشن آ کیسے گئی ایک لڑکی کے اندر، اتنی زیادہ سوچوں میں پختگی کیسے آئی، یہ خود بخود نہیں آتی، حالات لے کے آتے ہیں۔ اس کی زندگی میں بھی ایک تلخ پہلو آیا، ایک تلخ موڑ آیا، ایک ایسی حقیقت کو فیس کرنا پڑا اسے جو ایک نارمل لڑکی کو بلا بنا گیا، ایک نارمل لڑکی کے اندر اتنی مضبوط سوچیں لے آیا۔ وہ یو ٹرن ذرا سنیے گا، یہ 19 سال کی لڑکی تھی اور بہت ہی ماڑے حالات تھے اس کے گھر کے، فائنینشلی اس کے پاس آمدن کے کھانے پینے کے ایسے حالات نہیں تھے کہ وہ گزر بسر کر پاتی، تو اسے جاب کرنا پڑی۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ ایک بہت ہی فائنینشلی اسٹرانگ فیملی تھی، اس کے گھر کی ایک بچی تھی 10 سالہ، اس کی تعلیم و تربیت کرنے کی رسپانسبلٹی اس پر لگائی گئی۔ ان کا بیٹا تھا اور وہ اس کا اس پہ دل آ گیا، وہ اس کی ادائیں پسند آ گئیں، اس کا شرمانا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا اور اس کے اخلاق کو وہ پسند کرنے لگا، اور پسند اس لحاظ سے کرنے لگ گیا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے شادی کا اظہار گھر والوں کے سامنے کیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو والدہ یہ سن کر بے ہوش ہو گئی کہ ایک ملازمہ سے تم شادی کرو گے، تمہیں دنیا میں اور کوئی لڑکی نہیں ملی تھی۔ والد نے گھر سر پہ اٹھا لیا شور سے، یہ 2 کوڑی کی ملازمہ اب ہماری بہو بنے گی۔ تو یہ ساری بےعزتی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، کانوں سے سن رہی تھی، اس سے برداشت نہ ہوئی، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی اور خود کو ایک قابل اور بہترین انسان ثابت کروں گی، اور یہ سارا لوگ، سارے زمانہ مجھ پہ رشک کرے گا۔ اور پھر اس نے ایسا کیا بھی، اس نے ورکنگ شروع کی اور دن رات ایک کر دی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور مسلسل کام کرتی رہی، یہاں تک کہ اس نے ریڈیم کی دریافت کر دی، اور یہ ریڈیم کینسر کے علاج کی وجہ بن گیا۔ جب یہ کام کر رہی تھی تو اس کو ایک ایسا 35 سالہ مرد بھی ملا جو کہ خود سائنس کی فیلڈ میں بہت انٹرسٹ رکھتا تھا، اس کی بہت چاہت محبت تھی، وہ اس کو پسند کرنے لگا، یہ اس کو پسند کرنے لگی، اور فائنلی ان کی آپس میں شادی بھی ہو گئی۔ حالات چل رہے تھے، یہ ریسرچ چل رہی تھی، مشکل موڑ آتے تھے۔ ایک دفعہ تو شوہر نے کہہ دیا کہ بس بیگم اب بس کر دو، اب ہم تھک گئے ہیں، شاید یہ ابھی ایجاد نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اس نے کہا نہیں، رکنا نہیں ہے، یا تو ارادہ نہیں کرنا تھا، اب ارادہ کر لیا تو مڑنا نہیں ہے، اب ہر حال میں ہم نے اپنے آپ کو سچا بھی ثابت کرنا ہے، اور یہ ریڈیم دریافت ہو کر رہے گا، ہم سب کو ثابت کر کے دکھائیں گے۔ انسانیت پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ چاہتی تو وہ بہت زیادہ مہنگی قیمت پر فروخت ہو سکتا تھا، وہ لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ میں فروخت ہونے کے لیے تیار تھا، اور ہر کوئی خریدنے کے لیے تیار تھا۔ ہر کسی کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کینسر کی علاج کا ذریعہ ہے، اور یہ علاج اور یہ اس کی ایجاد صرف میری کیوری اس کا نام تھا، یہ جانتی تھی، یا اس کا شوہر جانتا تھا، اور دنیا میں تیسرا بندہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ چاہتے تو لاکھوں کروڑوں پاؤنڈز کماتے، لیکن انہوں نے کہا یہ انسانیت کے ساتھ دشمنی ہوگی، یہ انسانیت کے ساتھ بھلائی نہیں ہوگی، یہ تو ایک دریافت تھی، ایک سائنس کی ذمہ داری تھی جو کہ ہم نے پوری کی، اور یہ ہم اپنی ڈیوٹیز میں شامل رکھتے ہیں۔ اس نے یہی الفاظ کہے اور کچھ 1 روپیہ لینے سے، 1 پاؤنڈ لینے سے بھی انکار کر دیا۔ اس کے سوچنے کا انداز ذرا سمجھیے گا، 2 پوائنٹس اس کے سوچنے سے اور اس کی لائف سے ملتے ہیں۔ ایک کہ جب ارادہ کر لو تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ دوسرا، وہ اس کا کہنا تھا کہ وہ جو 4 سال تھے میری لائف کے، جس میں میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو اچھے کپڑے نہیں تھے، رہن سہن کے لیے کچھ اچھا انوائرمنٹ نہیں تھا، وہ 4 سال میری زندگی کے خوشگوار 3 سال تھے، یعنی کہ وہ سٹرگلنگ پروسیس کو انجوائے کرنا جانتی تھی، وہ اس کا سوچنے کا انداز کوشش والے دور کو انجوائے کرتی تھی۔ آج سے آپ اور میں بھی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اب ہم بھی کچھ ایسے بیج بوئیں گے، کچھ ایسی کمیٹی ڈالیں گے، اور کچھ ایسے پختہ ارادے سے حالات بدلیں گے۔ یہ جو کوشش اور سوچ کے آج آپ بیج لگائیں گے، کل یہ ریئلٹی بن کر آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور آپ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہوں گے۔ آج اس کو مرے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کا تذکرہ آج بھی ہماری زبانوں پر ہے۔ کیمسٹری کی دنیا، کیمسٹری کی بکس میری کیوری کو کبھی نہیں بھلا پائیں گی، فزکس میری کیوری کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔
اللہ ہم سب کو بھی یہ موقع دے اور اسلام پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ السلام علیکم۔